الحمدللہ ماہانہ محفل 11ویں شریف یعنی وہ محفل پاک جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے ایک اعلیٰ ترین ولی حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اس نسبت پر ہم قربان کہ اللہ نے اپنے ان نیک بندے کو وہ مقام عطا فرمایا کہ تمام اولیاء ان کے درجے کے ماتحت ہیں، جنہیں وہ اس درجے پر اجازت دے اللہ بھی انہیں قبول فرماتا ہے۔ وہ چاہیں تو کسی گنہگار کی طرف اشارہ کر دے، اللہ بھی انہیں قبول فرما لیتا ہے۔ چوروں کو ابدال بنایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے مخصوص اور محبوب بندے ہیں کہ جن پر اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ انہی کی نسبت سے اس محفل پاک کا اہتمام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا، سننا، سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حذیفہ قرآن پاک میں سے قرآن چند آیتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر کے ساتھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس کی روشنی میں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے ہمیں مولا سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثلا قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ 18واں پارہ ہے جس کا آغاز یوں ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، تحقیق جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ جس کو کامیابی یا ترقی کہا جاتا ہے، آج ہم اس کے لیے جب سے ہوش سنبھالتے ہیں اسی وقت سے یہ جملہ سنتے ہیں، محنت کرو ترقی کرو، محنت کرو اور سکسس حاصل کرو، آگے بڑھنا۔ دنیاوی اعتبار سے اس کو ترقی یا کامیابی کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں عام لوگوں کے مقابلے میں کچھ خاص سہولیات پرتعیش زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کامیاب آدمی، یہ ترقی یافتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جو ایمان لے آیا، کامیاب وہ ہے جو ایمان لے آیا، جو ایمان نہیں لایا وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو کامیابی کا اصل مرکز ہے ایمان۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے شروع میں یعنی پہلے پارے کے شروع میں ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو بن دیکھے رب عز و جل اور اللہ کے بتائے ہوئے تمام ایمانیات پر ایمان رکھتا ہو۔
تو بات ایمانیات کی آ گئی، تو بظاہر یہ ذہن ہمیں ملتا ہے اسکول میں، کالج میں، معاشرے میں کہ یار دیکھو وہ جو غیر مسلم ہیں بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑے کامیاب ہیں، اور بظاہر ان کو خوبصورت زندگی گزارتے ہوئے اچھی گاڑیوں میں، اچھے لباس میں، اچھے روڈ، اچھے ماحول میں بظاہر ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کامیاب اور ترقی یافتہ ہیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ترقی یافتہ کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ ان کی ترقی یا ان کی پرتعیش زندگی عارضی ہے، ان کی اس عارضی زندگی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آؤ۔ قرآن پاک کے اندر ایک بات یوں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ بعض لوگ جو کفر پر مبتلا ہیں، کفر کے اندر ہیں لگے ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ہی اصل ہے، تو ان کا معاملہ ایسا ہے جیسے ایک شخص بہت پیاسا ہو اور وہ دھوپ والی کسی جگہ پر موجود ہو اور اسے پیاس لگی ہو، تو دور سے دھوپ کا سراب ایسے لگتا ہے جیسے کہ پانی ہے، یعنی دور سے ایسے لگتا ہے جیسے پانی وہاں بھرا ہوا ہے دھوپ میں، لیکن جب وہاں جاؤ تو وہ جگہ خشک ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا ان کے لیے سراب ہے، حقیقت نہیں ہے۔ جب قریب جائیں گے یعنی اپنی موت کے اختتام کو پہنچیں گے تو پھر جس چیز کو یہ سکسیس یا کامیابی سمجھتے تھے وہ ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے تو کچھ حاصل ہی نہ کیا۔ سورہ رعد میں ایک اور مثال بیان کی گئی کہ نفع مند اور غیر نفع مند کی کیفیت ایسی ہے جیسے پانی اور پانی میں موجود بلبلے۔ جب پانی گرتا ہے، کہیں جمع ہوتا ہے تو وہاں بلبلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بظاہر پانی تہ میں ہوتا ہے اور بلبلے اونچے ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلبلے پانی کے مقابلے میں زیادہ ہیں، یہ نیچے کے مقابلے میں اونچے ہیں، لیکن جب وہ بلبلے ہوا کے، دھوپ کے اور مختلف اثرات کے زیر اثر آتے ہیں تو وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو چیز بچتی ہے وہ پانی بچتی ہے۔ نفع مند پانی ہے، یہ بلبلے ہیں، یہ عارضی کیفیتیں ہیں۔ فرمایا کامیاب وہ ہے جو ایمان لے آیا ہے۔ جتنے بھی کفار بظاہر ترقی یافتہ نظر آتے ہیں یہ ان کی ترقی عارضی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا، کہیں بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کماؤ نہیں، آپ تجارت نہ کرو، آپ پڑھو نہیں، آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بلند نہ کرو۔ قرآن تو بار بار مختلف چیزوں کے ذریعے مثالیں دینے کے بعد کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اس آسمان کو دیکھو، اس زمین کو دیکھو، اپنی ذات کو دیکھو، اور ہم نے اس قرآن کے اندر جگہ جگہ عقل والوں کے لیے، سوچ والوں کے لیے نصیحتیں رکھی ہیں، نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ عبرت ہے عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے۔ غور و فکر کرو۔ تو قرآن کبھی بھی ترقی سے، علم سے نہیں روکتا۔ ہم جس ترقی یا کامیابی کی بات کر رہے ہیں وہ اس سوچ کی نفی کر رہے ہیں کہ جس کو لوگ کفار کو اچھا سمجھتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اصل اچھے صاحب ایمان لوگ ہیں۔ اس فکر کو، اس سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اوقات یہ جملہ بھی ملتا ہے، یا ہم سے تو کفار ہی اچھے ہیں، ہم سے تو فلاں کافر ہی اچھے ہیں۔
اس کے لیے ہمیں حد بندی کرنی ہوگی۔ کافر اپنے ظاہری عمل میں بعض اوقات مسلمان کے ظاہری عمل سے بہتر نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں مسلمان ہی افضل ہے کہ ایمان اس کا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے دوسرے تمام عملوں پر یہ ایک عمل بھاری ہے، یہ ایک عمل بھاری ہے۔ ایمان، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنا، اس کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، اس کے بے نیاز ہونے کا عقیدہ رکھنا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، کتابوں پر، جنت و دوزخ و آخرت پر ایمان رکھنا۔ آج دیکھیے کہ اس دنیا میں مذہبی اعتبار سے مذہب عیسائیت ٹاپ نمبر پر ہے، زیادہ افرادی قوت کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا مذہب کفر پر مبتلا ہے۔ سب سے پہلا کفر کہ وہ اب اپنی نبی کی بات کو بھی قبول نہیں کر رہے، جو کہہ گئے تھے کہ میرے بعد رسول کریم، رسول آخر نبی آنے والے ہیں، خاتم النبیین آنے والے ہیں، تم ان پر ایمان لے آنا۔ وہ پھر بھی نہیں لا رہے، وہ پھر بھی نہیں لا رہے۔ تو ایسی صورت میں بتائیے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہی نبی کی بات کو قبول نہ کیا، کیا ان کا یہ مذہب قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آج جیسے 24 دسمبر ہے، آج کی شب اور اگلا دن انہوں نے عید کا دن منایا ہوا ہے، کرسمس منا رہے ہیں، اور نہ جانے اول فول الٹے طریقوں میں مبتلا ہیں، شرابیں پی کر، بدکاریاں کر کے، اعمال غیر شرعی کر کے اپنی عیدوں کو گزارنے کا اہتمام کرتے ہیں، ناچتے گاتے ہر الٹے کام کرتے ہیں جو ان کے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے۔ مومن کامیاب ہے کہ جب اسے خوشی ملتی ہے تو چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، کہا گیا کہ جب تم اپنی خوشی کا آغاز کرو تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کا آغاز کرو، تکبیر پڑھ کر آغاز کرو۔ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہی سب سے بڑا ہے، وہی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری حمد و ثنا اس کے لیے ہے۔ آج بظاہر ان کو دیکھ کر مسلمان اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، کسی بھی صورت ان کے مال و دولت کو، ان کی پرتعیش زندگی کو دیکھ کر مایوس نہ ہو کہ اللہ عز و جل فرما رہا ہے کامیاب اہل ایمان ہیں، کامیاب اہل ایمان ہیں۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس پر شکر ادا کیا جائے۔ ہمیں اس کا احساس یوں نہیں ہوتا کہ ہمیں تو یہ ماں کی گود میں ہی نصیب ہو گیا، ہمیں اس کی قدر یوں نہیں معلوم ہوتی کہ ہم معاشرہ مسلم میں رہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ جنہوں نے اس کے لیے اپنی زندگیاں داؤں پہ لگا دی، ان سے پوچھو آج فلسطین کے مسلمانوں سے کہ کس طرح کفر چاروں طرف سے ان پہ آگ برسا رہا ہے، لیکن قربان جائیے ان کے ایمان پر، ان کے استحکام پر، ان کی محبت پر، ان کے اپنے اولاد، اپنے بچے، اپنے گھر بار، اپنے خاندان کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن پھر مسکراتے ہوئے اپنی اولادوں کو دفن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ یہ اسلام کتنی مشقت سے انہیں نصیب ہے، اور اس کے باوجود وہ اس پہ قائم ہیں اور اس پر خوش ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا رکھی ہے۔ سارا کفر ایک طرف ہے، وہ بظاہر اس دنیا سے جا رہے ہیں، وہ بظاہر شہید ہو رہے ہیں،
لیکن حقیقت میں وہ کامیابی کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ وہ شہداء کہ جو اپنی جانوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، ان کا خون کا بھی قطرہ زمین پہ گرتا نہیں ہے، اللہ جنت میں ان کا مقام انہیں دکھا دیتا ہے۔ جا رہے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، کئی واقعات رونما ہیں، جبکہ کفار اس طرح کی خوشی سے، اس طرح کی کیفیت سے محروم ہیں۔ انہیں موت کا خوف ہوتا ہے، انہیں ڈر ہوتا ہے، ان کے پیش نظر کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے۔ ابھی قاری صاحب نے آیت تلاوت کی تھی شروع میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سنو اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ آخر یہ ہیں کون کہ جنہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم؟ تفسیر میں آتا ہے کس چیز کا خوف، کس چیز کا غم؟ خوف اس بات کا کہ کل میں گرفتار عذاب ہوں گا، اللہ انہیں پہلے سے بے خوف فرما دیتا ہے کہ یہ میرے ولی ہیں، ان کی گرفت نہیں ہوگی، ان کی معافی ہے۔ کل جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا تو وہاں کا کوئی غم ان کے قریب نہ آئے گا، اور خوشیاں ہی خوشیاں انہیں عطا کی جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، صاحب تقوی ہیں۔ جو ایمان والا ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ اللہ کے ولی ایمان والے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ متقی ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے تو اللہ دنیا میں بھی خوشخبری عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ بیٹے خاموش ہو جا، خاموش ہو جا بیچ میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ جو بات فرمائی گئی ہے کہ وہ کامیاب ہیں، ایسا نہیں کہ یہ کوئی جھوٹی خوشخبری ہے، یہ کوئی جھوٹی بات ہے یا مشکوک بات ہے، نہیں، اللہ کا کلام سچا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اور یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ سب کامیاب ہیں۔ اور ان اولیاء کے سردار سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اندازہ لگائیے کہ اللہ انہیں کیا مقام عطا فرمائے گا، وہ کس طرح کامیاب ہیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، 1445واں سال چل رہا ہے، آپ 6 صدی ہجری کے ہیں، 6 صدی ہجری کے ہیں، 5ویں کے اندر پیدائش ہے اور 6 صدی ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ اس اعتبار سے 15ویں صدی چل رہی ہے، تو تقریباً 800 سال سے زائد ہو گئے انہیں وصال فرمائے ہوئے۔ ان کا ذکر خیر آج بھی ہم کرنے کے لیے جمع ہے، ان کی نسبت پہ آج بھی فخر کیا جاتا ہے، ان کی کرامات کا ظہور آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ان کے چرچے ہو رہے ہیں، ان کی نسبت پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، سیدی غوث پاک کے سلسلے سے وابستہ ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں کامیاب فرما دیا ہے، نہ صرف کامیاب بلکہ کامیابوں کا سردار بنا دیا۔ اور کل بروز محشر انہیں کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کل بروز محشر کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جنہیں نورانی ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ ممبر جیسے یہ
اللہ نے عزت دی، جو ممبر پہ بیٹھا وہ عام لوگوں کے مقابلے میں بلند ہو گیا اس ممبر کی برکت سے۔ کل بروز محشر جب عام لوگ ہوں گے، کثیر تعداد میں امت ہوگی، تو نور کے نورانی چمکتے ہوئے کچھ ممبر لگائے جائیں گے اور لوگوں کو ان پر بٹھایا جائے گا۔ لوگ دور سے ان کی عزتوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ انبیاء اور مرسلین ہیں کیا؟ فرمایا جائے گا نہیں، یہ امت محمد کے اولیاء ہیں، یہ امت محمد کے اولیاء ہیں جنہیں نورانی ممبر پر بٹھایا جائے گا، اور جب ان کی عزتوں اور شانوں کو لوگ دیکھیں گے تو ناز کریں گے، اور خود انبیاء علیہم السلام ان کی تعریفیں فرمائیں گے کہ یہ نبی تو نہ ہوئے لیکن غیر نبی ہونے کے باوجود اللہ کے اتنے قریب ہوئے، اتنی انہیں عزتیں ملی کہ آج بروز محشر بھی اللہ ممبر لگا کر ان کی عزتوں اور شانوں کو ظاہر فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قدر اچھوں کی نہیں ہوتی، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، جنہیں اہتمام اچھے اور برے کا نہیں، تو یوں سمجھ جائیے کہ یہ اس شے کی، اس فرد کی کمی نہیں بلکہ اس فرد کی کمی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ کسی شخص کو شدید بخار ہو گیا ہو اور زبان کا ذائقہ خراب ہو گیا ہو، کڑوا۔ اب ایسی صورت میں جب اس کا معدہ خراب ہے، بخار کا اثر معدے پر پڑا ہوا ہے، اس سے بہت اچھی سی میٹھی کھیر، میٹھی فیرنی یا کوئی چمچم یا کوئی گلاب جامن یا کوئی بھی میٹھی مٹھائی اسے پیش کر دیں کہ یہ کھاؤ، تمہیں کیسی لگ رہی ہے؟ وہ کھانے کے بعد بولے گا یار کڑوی لگ رہی ہے۔ بنانے والا کہے کہ میں نے تو اس کو میٹھا بنایا ہے، میں نے تو اسے بڑے چاو سے، بڑی چاہت سے بنایا ہے۔ دوسرا کھائے تو کہے واہ کیا خوبصورت، کیا بہترین مٹھائی ہے، لیکن یہ کھائے تو کہے کڑوا ہے۔ تو بتائیے مٹھائی کا قصور ہے یا اس کے معدے کا قصور ہے؟ تو اس کے معدے کا قصور ہے، اس کی طبیعت کے بگاڑ کا قصور ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جنہیں اچھی تربیت نہ ملی، ان کے اندر سے مزاج، ان کی اندر سے طبیعتیں بیمار ہیں، ان کے مزاج خراب ہیں، انہیں اچھے اور بروں کی تمیز نہیں رہتی۔ یہ تو اولیاء اللہ ہیں۔ گستاخان تو اس حد تک بھی جاتے ہیں جو انبیاء اور مرسلین کی عزتوں کو بھی نہیں مانتے۔ سید الانبیاء علیہ السلام کی شان میں بھی بے ادبی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ کیا حضور کی شان نہیں؟ کیا ان کی عظمت نہیں؟ خود اللہ فرمائے کہ ہم نے انہیں اپنا محبوب بنایا ہے، خود اللہ انہیں اپنے معراج پہ بلا کر اپنا دیدار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کے اٹھنے کو بھی ملاحظہ فرمائے کہ آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب آپ تو ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، اللہ تو تمہارے چہرے کے اٹھنے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے جو ہے سجدے میں جانے کی کیفیت کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو جس حبیب کے ہر مرحلے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، نظارے کے لیے اپنی بارگاہ میں دعوت دے کر بلا رہا ہے، لیکن یہ بد باطن ان کی شان میں بھی ادبی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، تو اس کی تربیت نہیں، اس کا مزاج صحیح نہیں، اس کی طبیعت کے اندر کڑوا پن آ چکا ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے، اسے اچھے لوگوں کی تربیت کی، اچھی دوا کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں زبان درازی کرتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لو یہ بیمار ہیں۔ کسی صحیح مزاج والے کے پاس بیٹھو، کسی صحیح طبیعت والے کے پاس بیٹھو تو وہ تمہیں بتائے کہ اللہ نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟
اللہ نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا، یہ وہ ہیں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام دمشق میں ہوں اور کہیں یمن کے اندر ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے مجھے اس کا تخت چاہیے، وہ کہیں حضور بس پلک جھپکیے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو اس امت کے ہیں۔ اللہ نے اس امت کو، اس امت پر، اس کے اولیاء کو اس کے اولیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ لہٰذا اچھی طبیعتوں والوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے۔ کامیاب ہیں وہ شخص جو ایمان لے آیا ہے۔ سارے مسلمان اپنے ایمان کے عمل کی وجہ سے کامیاب ہیں۔ ہاں، یہ شرط ہے کہ وہ ایمان اپنے ساتھ لے جائیں۔ اللہ معاف کرے اگر کوئی شخص اپنے ایمان سے ہی پھر جاتا، بے ایمان ہو جاتا، کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کامیابی اس کے لیے نہیں ہوگی۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ 25 دسمبر جو ان کے لیے عید کا دن، عید کا سماں، میں نے جمعۃ المبارک کو بھی اسی موضوع پر گفتگو کی کہ ان کے اندر ایمان موجود نہیں، اس کی وجہ کہ انہوں نے اپنے نبی کے بیان کردہ عقیدے یعنی اللہ کے ایک ہونے کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے 3 خداؤں کا تصور رکھ لیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اب بظاہر ان کے کپڑے خوبصورت ہیں، ان کا لباس اچھا ہے، ان کی گاڑی اچھی ہے، ان کے چہرے مہرے بظاہر نظر آئیں تو یہ گورے چٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ان کا ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کامیاب نہیں۔ ان کی جو کیفیت ہے وہ بلبلے کی طرح ہیں، ان کی کیفیت جو ہے وہ سراب کی طرح ہیں، جو حقیقت میں اپنا نفع چھوڑ چکے ہیں، اپنے نفع کو چھوڑ چکے ہیں۔ بلکہ اس زمانے کے اندر یہ صرف نام کے عیسائی رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے مذہب کو بھی اپنی زندگی سے باہر نکال دیا ہے اس وقت۔ چنانچہ آپ یورپی سروے پڑھیے، دیکھیے، آپ کو مختلف ویڈیوز ملیں گی، مسلمان ان کے چرچ کو خرید رہے ہیں۔ کیوں؟ مختلف علاقوں میں چرچ بنے ہوئے ہیں، لیکن چرچ میں آنے کے لیے کوئی فرد راضی نہیں ہے۔ اب وہ جو ان کا فلاحی ادارہ تھا چرچ، وہ ویران پڑا ہے، تو جو چرچ کا پادری تھا یا ویلفر تھی، انہوں نے کہا یہ تو یوں ہی پڑا ہے، چنانچہ اس کو بیچ دو۔ تو کبھی آپ دیکھیں گے، سنیں گے کہ جناب فلاں تنظیم نے، فلاں ادارے نے ان کی جو چرچ کی جگہ تھی وہ خرید لی، اور خریدنے کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ جیسے کئی دعوت اسلامی کی مختلف ویڈیوز آتی ہیں، دیگر اور لوگوں کی آتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ علاقے دینی اعتبار سے ویران ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو اول ان کا مذہب ہی صحیح نہیں، دوسرا جو ہے اس کو بھی انہوں نے اپنی زندگی سے باہر نکال دیا۔ اب وہ بے دین الحاد و بے دینی کی طرف بڑھ چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اب ان کا جو نظریہ قائم ہوتا جا رہا ہے وہ ہے عقل پرستی، نیچر۔ جس کو ہماری طبیعت صحیح کہے گی وہ صحیح ہے، جس کو ہماری عقل تسلیم کرتی ہے صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور جس کو تسلیم نہیں کرتی وہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ اب انہوں نے مذہب کو دور کر کے نیچر پر، فطرت پر اپنے اصول اور ضوابط طے کرنا شروع کر دیے، اور انہوں نے اپنے معاشرے سے اس کو دور کر دیا، اپنی سیاست سے اسے دور کر دیا، اپنے معاشرتی اصول و ضوابط سے اسے دور کر دیا، اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور بات جو اہم ترین ہے، مذہب عیسائیت ہو یا دیگر مذاہب ہوں، ان کے اندر عبادت ان کے عبادت خانوں میں ہو سکتی ہے، باہر نہیں۔ لیکن اللہ نے
دین اسلام ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس چار دیواری کے پابند نہیں، چاہیں تو بیچ سڑک میں بھی نماز ادا کریں تو اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، میدانوں میں ادا کریں تو قبول فرما لے، ہواؤں میں ادا کریں تو قبول فرما لے، سمندروں کے اندر ادا کریں تو اللہ قبول فرما لے۔ یہ ہمارے دین کی ہمہ گیریت ہے، عالمگیریت ہے کہ یہ حد بندی کے اندر نہیں آتا، اسے بے حد و بے انتہا رکھا گیا ہے، اسے فطرت کے مطابق رکھا گیا ہے، اور ایسا رکھا گیا کہ فطرت اس پر آسانی سے عمل کر سکتی ہے۔ لہذا مسلمانوں، تم بہت عالمگیر مذہب کے ماننے والے ہو، اور اسی مذہب کا پرچار، اس کی تبلیغ یہ اولیاء اللہ اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے واعظ سے پوری دنیا میں کرتے رہے۔ تو حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیے تو آپ نے ہزارہا لوگوں کو دین اسلام میں داخل فرمایا۔ سیدی حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پڑھیے، لاکھوں لوگوں کو دین اسلام میں داخل فرما دیا کہ وہ حد بندی سے پاک تھے، وہ جہاں گئے انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی واعظ و نصیحت سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ یہ ہیں وہ اولیاء اللہ۔ اب ایک کیفیت ہماری ہے زبانی اور ایک کیفیت ہے عملی۔ ہم زبانی خرچ زیادہ کرتے ہیں، عمل میں کمزور ہیں، لیکن اولیاء اللہ زبانی واعظ کم کیا کرتے تھے لیکن کردار اتنا اعلیٰ تھا، لوگ انہیں دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ فرمایا کامیاب ہے مسلمان، اور خصوصاً وہ کامیاب ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو بڑے خشوع اور خضوع سے ادا فرماتے ہیں۔ نمازوں کو جب ادا کریں تو پھر تصور دنیا کو نکال دیا جائے، اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع سے ادا کیا جائے۔ فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ مسلمان کامیاب ہیں جو بے ہودہ، جو لغو اور بیکار چیزوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے غیر فائدہ مند چیزوں میں، بیکار اور لغو اور بیہودہ کاموں میں مبتلا ہیں، اسے ترک کر دیا جائے کہ جو مومن ہے اسے چاہیے وہ ان چیزوں کو ترک کر دے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مزید فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آگے اس کی صفات ہیں، اور صفات کے بعد ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی جو مومن ہیں یہ کل قیامت میں جنت کے وارث بن جائیں گے، جنت کے وارث ہوں گے۔ بعض مفسرین نے کہا وراثت تو وہ ہوتی ہے جو پہلے کسی کی ہو اور اس کے جانے کے بعد یہ اس کا مالک بن جائے تو وارث بنتا ہے۔ آخر یہ وراثت کس کی ہے؟ علماء نے، مفسرین نے تفسیر میں بیان فرمایا یہ پچھلی امتوں کے لیے بھی تھی، لیکن جب انہوں نے کفر اختیار کیا، ایمان کو چھوڑ دیا اور بعد والے ایمان لے آئے، امت مسلمہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو جو ان کے حق میں بھی جائیداد تھی اللہ وہ بھی اس مسلمان کو عطا فرما دے گا، یہ وارث بن جائیں گے اس کے۔ اور اس طرح وہ نعمتیں جو اللہ نے مخلوق کے لیے مقدر کر رکھی تھی اس صاحب ایمان کو اللہ عطا فرما دے گا، اور یہ اولیاء اللہ انہی کے اندر ہیں، اور ان اولیاء میں سردار ہیں سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج کے اس مختصر کلام کے اندر جو دو باتیں عرض کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایمان والا کامیاب ہے، دوسروں سے شبے میں نہ پڑو، اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری نہ کرو کہ یہ فلاں کامیاب، فلاں کامیاب نہیں، کامیاب صرف وہ ہے جو ایمان لے آیا
اور ایمان لانے کے بعد ایمان ساتھ لے گیا، اور ان ایمان والوں میں اللہ نے اولیاء کو بلند رتبہ عطا فرمایا ہے، اور کل یہ جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے، اور سیدی غوث پاک اس درجے پر فائز ہوں گے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، ان کے نقش قدم پہ چلا دے۔ ہمارے دوسرے آئیڈیل نہیں ہیں، ہم کفار کو آئیڈیل نہیں بنائیں گے۔ پڑھیں لکھیں، دنیاوی ترقی کریں، سب کچھ حاصل کریں، قرآن و سنت اس سے منع نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو دولت والا بھی بنائیں، قرآن و سنت اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اس ذہن کو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ فلاں کامیاب ہے، کامیاب مومن ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا نہ ہو، کامیاب مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے۔ ایمان کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے تقاضے پر عمل کرو، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔